اصل میں دیکھیں ہمارے مرتضیٰ بھائی تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں تو میں ان کی باتوں کا برا نہیں مناتا. پہلی بات تو یہ میں تو اصولی بات کرتا ہوں. نہ ہمارا مرتضیٰ وہاب سے کوئی جھگڑا ہے, نہ مراد علی شاہ سے ذاتی لڑائی ہے, نہ بلاول صاحب نہ زرداری صاحب سے. بات اصول کی ہے کہ ایک قبضہ کر کے پورا نظام ان کے حوالے کیا گیا نا. پہلے حلقہ بندیاں خراب کی, پھر اس کے بعد الیکشن میں ہار گئے, ووٹوں سے ہار گئے, سیٹوں سے ہار گئے, سیٹیں چھیننا شروع کی, عدلیہ ساتھ ملی ہوئی ہے, الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا ہے, ٹریبونل فیصلے نہیں کر رہے, اور 193 ہار گئے, 173 جیت گئے, 32 بندے غائب ہو گئے, کر دیے یا ہو گئے, اور اس کے بعد ایک سسٹم بنا دیا گیا. کم از کم ہماری ان حالات میں بھی 13 ٹاؤن بنتے تھے جماعت اسلامی کے, 4 مزید قبضہ کر لیے. سب کچھ کرنے کے بعد بھی اب فنڈز نہیں دیتے. اب یو سیز کو جماعت اسلامی کے تحت جو یو سیاں فنڈ نہیں دیتے. اور میں حیران ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو کتنے 1 ارب روپے سالانہ یہ جو ہے وہ ٹاؤن میں دیتے ہیں. اور بھائی وہ اوزیٹی کے پیسے جو تنخواہوں میں جاتے ہیں, جو 80-90% تنخواہوں میں اور باقی پھر انتظامی اخراجات میں چلے جاتے ہیں, اس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ بہت بڑے ہیں جو آپ پیسے عطا کرتے ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ کو یہ منصب مل گیا ہے کہ آپ عطا کرتے ہیں 1 ارب روپے. بھائی یہ تو بتائیں کہ آپ جو ڈیولپمنٹ کے تقریباً 20,000 ارب روپے کھا چکے ہیں 17 سال میں, اس کا حساب دیں. 15-20 ہزار ارب روپے آپ اس کا حساب دینا کہ جو آپ نے کے الیکٹرک کے ساتھ مل کر جو ٹیکس لگایا ہے بجلی کے بلوں میں کراچی کے عوام پر لگ کر آتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے. آپ اس کا حساب دینا کہ جو تعلیم کے بجٹ میں پیسہ تقریباً 613 ارب روپے تو اس سال کا بجٹ ہے, اور آپ پچھلے 17 سال میں تعلیم اور صحت اور ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر اور پھر ورلڈ بینک کے پیسے, پھر جو ہے وہ اور مختلف مدات میں جو پیسے آئے ہیں اس کا, اور سیلاب کی مدد کے پیسے, تو ان سب پیسوں کا حساب دیں. آپ 1 ارب کی بات کرتے ہیں جو تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. جو لوگ بھی آپ ہی نے بھرتی کیے ہوئے تھے, آپ نے اور ایم کیو ایم نے, وہ بھی ایک لائبلٹی ہے. ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو کام کرنے سے زیادہ جو ہے وہ تنخواہ لینے پہ یقین رکھتی ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم ملازمین کو کام پر لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ان کے تمام واجبات بھی ادا کر رہے ہیں. جو انہوں نے واجبات نہیں دیے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے, وہ جماعت اسلامی کے ٹاؤنز دے رہے ہیں اور اس قسمہ پرسی میں لوگوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ امپاورمنٹ کریں, آپ اس شہر کو اون کریں, آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول باتیں نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں سے پریس کانفرنس کر کے انتظامی یونٹ کی یا صوبوں کی تجویز پیش کروائی ہے, میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنا لمبا کٹرا کیوں بالتے ہیں. سیدھا زرداری صاحب کو فون کریں. جتنی آئینی ترمیمیں آپ کو کروانی ہوتی ہیں, زرداری صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب مدظ اللہ العالی, اور اسی طرح سے ہمارے شہباز شریف صاحب اور ہمارے ایم کیو ایم کے تمام صاحبان جو پورے کراچی سے 20,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک بوتھ بھی نہیں جیت سکے اور ان کو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے. تو جو لوگ میاں عامر صاحب سے پریس کانفرنس کروا رہے ہیں وہ زرداری صاحب کو فون کریں, جتنی ترمیمیں چاہیے ان کو مل جائیں گی. یہ سندھی اور مہاجر عوام کو کیوں لڑواتے ہیں, یہ اس طرح کے موضوعات کیوں چھیڑتے ہیں. جہاں تک اصولی بات ہے, ایڈمنسٹریٹولی جو ہے وہ تقسیم کار ایک ہوتی ہے اور وہ ہونی چاہیے. ہم اس پر پوری مشاورت بھی کریں گے, کرتے بھی ہیں. ہمارا ایک مسلسل موقف بھی ہے کہ انتظامی یونٹ چھوٹے ہونے چاہیے, لیکن اس موقع پر اس طرح کی بحث کو چھیڑنا یہ عوام کو تقسیم کرنا ہے اور کام نہیں کرنا ہے. جو کام کرنا ہوتا ہے وہ زرداری صاحب کو ٹاسک مل جاتا ہے. پیپلز پارٹی تو خدمتگار پارٹی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی خدمت میں پیش ہوتی ہے اور اس کی پوری مراحت لیتی ہے. A+ ٹیم ہے, ایم کیو ایم اس کے ساتھ ہے, نورا کشتی لڑتے رہیں گے چھوٹی موٹی. نون لیگ تو اس وقت خدمت میں مزید زیادہ پیش ہے. تو پھر یہ آپ لوگوں کو کیوں لڑوا رہے ہیں؟ جو کام کرنا ہے ان 3 ٹیلی فونوں کی ماریں, یہ سب ساری ترمیمیں ہو جائیں گی اور جو آپ کو نظام چاہیے